سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم تم پر اپنی ہی اصلاح لازم ہے لا یضرکم ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا من ضل وہ شخص جو گمراہ ہوا اذا اہتدیتم جبکہ تم خود ہدایت پر ہو الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بالخصوص دین کی محنت کرنے والوں کو یہ تسلی دی اور ان الفاظ میں دی کہ تم اپنی فکر کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو صحیح دین پہ رکھو۔ اگر تم صحیح دین پہ ہو، ہدایت پر ہو، مان کر چل رہے ہو، تو پھر چاہے کوئی کتنا گمراہ ہو اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ ایک مفہوم اس آیت مبارکہ کا بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان تبلیغ نہ بھی کرے، اپنی فکر کرے بس، تو یہی کافی ہے۔ دوسروں کی اصلاح، اس کی تبلیغ اور ان کو کہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی دوسری نصوص قطعیہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر یعنی گناہ سے روکنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی دیگر آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ دوسروں کو تبلیغ کرتے رہو، دوسروں کو کہنا سننا کرتے رہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو۔ اس کے باوجود بھی اگر تمہاری بات پہ کوئی کان نہیں دھرتا تو اس کا نہ ماننا تمہارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ تبلیغ کے باوجود، کہنے کے باوجود اگر کوئی ہدایت پر نہیں آئے گا تو اس کی تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وہ جانے اور اس کا رب جانے، تمہارے ذمے محنت ہے، کام ہے، تم وہ کرتے رہو۔ نتائج کا مکلف اللہ نے تمہیں نہیں بنایا، نتائج کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ وہ اللہ رب العالمین پہ ہے۔
چنانچہ اس لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے پہلے خلیفہ ہے اور اس امت میں سب سے افضل ترین انسان ہیں، وہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے یہی آیت مبارکہ پڑھ کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اس آیت کا مفہوم شاید یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، تبلیغ کی ضرورت نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو سیدھا رکھو، اگر تم صحیح راستے پر ہو تو پھر تمہیں کسی کی گمراہی نقصان نہیں دے سکتی۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں، فرمایا یہ کام کرتے رہو، نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ پاک جس طرح برے اعمال کی وجہ سے برے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اس کا اثر تبلیغ نہ کرنے والوں پہ بھی پڑے گا۔ جو نیکی کا حکم نہیں کرتے، برائی سے روکتے نہیں ہیں، وہ بھی اس عمومی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ مفہوم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان۔ اب اس کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کی تشریح بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اپنی ہدایت اور اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو کہنا، ان کی فکر کرنا، ان کے بارے میں سوچنا، ان کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس آیت مبارکہ کے الفاظ پہ ہی غور کریں تو اللہ پاک فرماتے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی گمراہ کی گمراہی تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تم خود سیدھے راستے پہ ہو، جب تم خود ہدایت پر ہو، اور ہدایت پر وہی بندہ ہوتا ہے جو دین کے سارے احکامات پورے کرے، جو دین کے تمام احکامات کو پورا کر رہا ہو وہی بندہ ہدایت پر ہوتا ہے۔ اب وہ جو دین کے سارے احکامات پورے کر رہے ہیں اس میں امر بالمعروف بھی ہے، اس میں نہی عن المنکر بھی ہے، یہ بھی تو دین کا حکم ہے۔ تو لہٰذا اس کام کو بھی کرتے ہوئے پھر اگر کوئی گمراہ رہتا ہے تو اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ چنانچہ دنیا کے اندر بڑے بڑے سلاطین آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، اپنے آپ کو خلیفہ کہنے والے بھی آئے، لیکن جب انہوں نے دین کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی تو حضرات صحابہ اکرام نے، تابعین اعظام نے علیہم الصلاۃ والسلام نے فریضہ تبلیغ ادا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے مروان یہ ایک حاکم گزرا ہے، تو اس وقت کے جو حاکم تھے وہ امام بھی مسجد کے ہوتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے۔ تو عید کی نماز کا موقع آیا تو اس نے خطبہ پہلے شروع کر دیا، نماز سے بھی پہلے خطبہ شروع کر دیا، حالانکہ نماز جمعہ میں خطبہ پہلے نماز بعد میں ہے، عید میں نماز پہلے ہے خطبہ بعد میں ہے۔ اس نے عید کے دن خطبہ پہلے شروع کر دیا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے، حالانکہ حاکم وقت تھا اور بڑا ایک کہنے کے ظالم قسم کا حاکم تھا، انہوں نے کھڑے ہو کے برملا سب کے سامنے کہا کہ آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، پہلے نماز پڑھائیں اس کے بعد خطبہ دیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجمع میں موجود تھے، فرمایا کہ اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پورا کر دیا، یعنی یہ کہنا یہ اس کی ذمہ داری تھا، اس نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، سب کی طرف سے یہ فرض ادا کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیکی کے حکم کے بعد بھی، تبلیغ کے بعد بھی، برائی سے روکنے کے بعد بھی گمراہی کی طرف جاتا ہے تو انسان کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ جائے
اللہ کے سپرد۔ میرے عزیز دوستو، اب یہاں افراط و تفریط ہو جاتا ہے، یا تو ہم اس قدر غلو کر جاتے ہیں کہ یہ مان نہیں رہا، ہم نے منوا کے چھوڑنا ہے، تو منوانا ہماری ذمہ داری نہیں، کہنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یا اس قدر کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی کوئی فائدہ نہیں، کہنا ہی چھوڑ دے بس، تو یہ دونوں چیزیں غلط ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے رہنا چاہیے، ہمارا فریضہ ہے۔ فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ یہ ہے کہ جا کے سمجھایا جائے، نرمی سے کہا جائے، مان جائے ٹھیک ہے، نہ مانے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہی طریقہ ہے فریضہ تبلیغ کا۔ سختی، شدت، ہاتھ سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری وہاں تک ہے جہاں تک ہمارا اختیار ہے، اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے ماتحتوں میں، لیکن جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے وہاں ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں زبان سے بھی انسان کے لیے کہنا ممکن نہیں ہوتا، تو وہاں آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم دل سے برا سمجھے، برائی کو دل سے برا سمجھے۔ اگر برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے بعد تو پھر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو برائی کو برا سمجھنا یہ آخری سٹیج ہے، آخری درجہ ہے۔ پہلے درجے میں کوشش ہونی چاہیے برائی کو دیکھیں، اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، دوسرے درجے میں زبان سے بند کرنے کی کوشش کریں، تیسرے درجے میں دل سے اس کو کم سے کم برا سمجھیں اور وہاں سے الگ ہو جائیں۔ دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس دل میں کہہ رہا ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں، ساتھ شامل بھی ہے، پھر فائدہ کوئی۔ آخری درجہ پھر یہ ہوگا کہ دل سے برا سمجھتے ہوئے وہاں سے الگ ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی اصلاح سب سے پہلے لازم ہے۔ ظاہر انسان خود ٹھیک ہوگا تو دوسروں کو کچھ کہہ سکے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود ٹھیک نہیں تو تبلیغ بھی نہ کرے، وہ الگ حکم ہے، اپنی اصلاح خود الگ حکم ہے۔ اس لیے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو پھر کسی گمراہ کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ باقی اعمال کو، نتائج کو، اس کے عواقب کو، اس کی سزا کو، جزا کو، اس کو سپرد کرو اللہ کے، کیونکہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کے جانا ہے کس کے پاس؟ اللہ رب العالمین۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ پھر تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، کہ تم کیا کیا عمل کرتے رہے ہو۔ نتائج کس کے ذمے ہیں؟ اللہ پاک کے ذمے۔ ہمارے ذمے محنت ہے، کوشش ہے، کہنا سننا ہے، انفرادی اجتماعی طور پر لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ اس فریضے کو ہم ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم کرتے رہیں، نتائج اللہ رب العالمین کے سپرد، وہ صحیح حق میں نتائج دکھا دے تب بھی ٹھیک ہے، نتائج ہمارے حق میں نہ آئے تو اس کی مرضی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم
من حيث شئت ومن أين